بس میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوں. تھوڑا سا دور نمل جھیل ہے اور نمل کالج ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بنایا ہے چند کلومیٹر دور ہے پہاڑ کے دامن میں. تو انشاءاللہ کبھی جھیل کی لوکیشن پہ بھی میں کوشش کروں گا اور کبھی ایسی لوکیشن پہ آپ کو بیٹھ کے ویلاگ کر کے دکھاؤں گا جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، آج آپ سے بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے صحت اپسیٹ تھی میری، جس کی وجہ سے کچھ زیادہ دن لگ گئے اپنا نیکسٹ ویلاگ لانے میں. محترم سامعین، آج شعبان کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم وہ خوش قسمت رعیت ہیں کہ جن کے عقیدے اور جن کے ایمان اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو گزشتہ جو معصومین علیہم السلام کے ادوار کے لوگ تھے، اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ہمارا ایمان اور ان کے ایمان کو اگر ترازو میں تولا جائے تو یقیناً ہمارا ایمان، اگر ایمان رکھتا ہے جو شخص، تو پھر اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اگر صاحب ایمان ہے تو پھر اس کا پلڑا باقی جو 11 معصومین علیہم السلام گزر چکے ہیں ان کے رعیت سے ہم لوگ ایمان میں، اس کے ترازو کے تول میں ہم ان سے زیادہ ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ وہ معصومین علیہم السلام کی محفل میں بہت سارا انہوں نے ٹائم گزارا اور معصومین علیہم السلام کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا، ان کی زیارت کی، اور جس کی وجہ سے ان کے ایمان کو تقویت ملی. لیکن ہم لوگوں نے تو صرف ابھی ان کا ذکر سنا ہے، کسی معصوم کا دور، ظاہری دور ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بغیر دیکھے اور بغیر ان کی محفل میں بیٹھے ان کی محافل، جو گزشتہ معصومین ان کی محافل کے بابت جو ہم تک پہنچا اس پر آنکھ بند کر کے دل سے ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ جو ایج رکھتی ہے اس ادوار کے ان لوگوں پر. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی اپنے اس حوالے سے جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ جس طرح اس دور کے لوگ ضرورت کے وقت اپنی زندگی کے امور معصومین علیہ السلام کے سامنے رکھتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیا کریں. لیکن ان لوگوں کا آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں جی، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں. تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ پھر نہ کرو گناہ، کیوں کرتے ہو گناہ؟ کہ تم نے معصومین علیہ السلام یعنی حجت امام زمانہ سرکار قائم آل محمد علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رابطے کو کمپرومائز کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم گناہ گار ہیں. تو یعنی کمپیریٹیولی آپ کو پھر گناہ زیادہ عزیز ہے. چھوڑ دیں گناہ. آپ اگر گناہ گار ہونے کی وجہ سے اپنے معصوم سے رابطہ نہیں کرتے، یعنی اگر آپ گناہ گار نہ ہو تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو چھوڑ دیں گناہ. تو یہ کہہ کر تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رابطہ امام سے زیادہ اپنے گناہ عزیز ہیں اور ہم گناہ گار ہیں اور ہم گناہ کرتے رہیں گے اور ہم اپنے گناہوں سے نہ توبہ کریں گے نہ ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس بات کو کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم معصوم سے رابطہ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے رابطہ ہو نہیں سکتا. یعنی اب ہادی وقت امام زمانہ علیہ السلام ہے، سرکار قائم آل محمد ہیں. غیبت میں رہ کر کیا وہ ہدایت نہیں کر سکتے؟ اگر غیبت میں رہ کر شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو غیبت میں رہ کر امام کیوں نہیں ہدایت کر سکتے؟ بس آپ ہدایت کے طلبگار تو ہوں. دوسرا، میں اب اس ویلا کو زیادہ طویل نہیں کروں گا. دیکھیں، اگر آپ میری تو اپنی روش ہے، میں تو علیہ اعلان ڈنکی کی چوٹ پہ مائک پہ کہہ رہا ہوں، میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ میں تو کوئی بھی بات ہو بلا جھجک اپنے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے سرکار قائم آل محمد سے ان کی بابت ان کے حضور پیش کر دیتا ہوں اور مجھے اس کا جواب بھی ملتا ہے. آپ سوال کریں تو آپ کو بھی جواب ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ
بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اب شاید وہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے اس چیز کا کہ ہم اگر امام سے رابطہ کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ چلیں ایک کام کر لیں، آپ معصوم سے رابطہ تو کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سوال کا جواب نہیں ملے گا، اور بالفرض میں مان لوں کہ سوال کا جواب نہیں ملے گا، سوال کا جواب نہ ملے، اجر تو ملے گا کم از کم۔ روزے محشر اور جب سرکار امام زمان علیہ السلام قائم کریں گے تو ان کی بارگاہ میں کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ مولا میں نے تو اپنی طرف سے سوال کر دیا تھا، یعنی میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، میں تو ہدایت کا طلبگار آپ کے سامنے ہو گیا۔ لیکن اب اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو پھر اسی وجہ سے ہم آج کے دور کے، اور دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی با ایمان ہے تو پھر پچھلے دور کے لوگوں سے زیادہ با ایمان ہے، اور اگر کوئی آج گمراہ ہے اور منافق ہے تو گزشتہ ادوار کے لوگوں سے وہ زیادہ منافق ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آزما لیں۔ تو میں آپ کے حضور بس اتنی سی گزارش کروں گا، دیکھیں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ وہ، اگر میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ نا، آپ بس اسے طلب کرو کہ مجھے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ چاہیے تو وہ دے دیتا ہے، تو کھڑے کھڑے وہ کہے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ نہیں دیتا، تو بھائی میں اس کو کہوں گا جا کے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ۔ تو ایسا ہے کہ آپ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھ کے تو دیکھیں، ان کی بارگاہ میں سوال بھیج کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دیکھیں آج تک ویسے میری زیادہ تر 99% یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوالات جو سرکار قائم عالم محمد علیہ السلام کے حضور پیش کیے جائیں وہ ان سے ہی، ان کی ذوات مقدسات کے حوالے سے ہی ہوں، تو مجھے تو جواب ملتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں سوال کر دیتا تھا، کبھی 6 مہینے، کبھی سال، کبھی مہینہ، کبھی اسی وقت مجھے جواب مل جاتا تھا۔ اور اب ذرا یہ کہ ٹائم ذرا اس کی ٹائم کی ذرا سکڑ گیا ہے، ذرا میری خوش قسمتی ہے کہ اب مجھے جلدی جواب مل جاتا ہے، اور جیسے جواب آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی سوال کرتے ہیں اور جواب اس طرح آپ کو ڈھونڈتا ہے کہ کبھی آپ بیٹھے بیٹھے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، تو آپ وہاں پہ دیکھا آپ نے لائبریری پڑھی ہے، آپ نے بس دیکھے کھڑے کھڑے آپ نے بس کوئی ایک کتاب اٹھا لی، بس جو ہی کھولی تو آپ پڑھنے لگ گئے، تو آپ نے وہ جو سوال کیا ہوگا اس کا آپ کو وہاں پہ جواب مل جائے گا۔ تو جواب اس طرح سوال کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہی سمجھ لیں کہ ایک دفعہ آپ کر کے ضرور دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام، آپ وہ ہادی وقت ہیں میرے محترم سامعین، وہ ہادی وقت ہیں، ہدایت کرنا اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ضرور ہدایت کریں گے۔ آپ ہدایت کے طلبگار تو ہوں، کم از کم مانگنے کی توفیق تو ہونی چاہیے نا، کہ اب کم از کم ان کے در کے سوالی تو بن جائیں، سوال تو کر لیں، سوال کرنے کی زحمت تو کر لیں، پھر دیکھیے گا کہ وہ اپنا دروازہ کیسے آپ کے لیے کھولتے ہیں، اور پھر کیسے دروازہ کھلتے ہی وہ علم و حکمت کا درجہ آپ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے پھر میں آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ آپ کے کومنٹس اور پھر اور چیزیں ذہن میں آئیں گی تو انشاءاللہ ضرور میں اس حوالے سے مزید بھی میں بات کروں گا آنے والے وقتوں میں جلدی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یا علی مدد۔